کے لیے ایک مرتبہ پھر با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قریب قریب تشریف لے آئیے, قریب قریب تشریف لے آئیے. جو اسلامی بھائی نگاہیں جھکائے با ادب دو زانو بیٹھ کر ادھر ادھر کے خیالات سے خود کو بچاتے ہوئے بیان سننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بیان کی زیادہ برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج انشاءاللہ عز و جل ہم شفاعت کا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے, اور بالخصوص شفاعت کبریٰ کے بارے میں آج ہم کچھ سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. بے شمار کتب احادیث میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بے شمار مضامین کا ذکر محدثین نے کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں کا اتنا ہجوم ہوگا کہ بعض لوگوں سے ٹکرا رہے ہوں گے. فرماتے ہیں کہ سورج لوگوں کے قریب آ چکا ہوگا, لوگ غم کی کیفیت سے دو چار ہوں گے, اور ایسا غم لوگوں کو لاحق ہوگا کہ لوگ اس کی تاب نہ لا سکیں گے. اس وقت ایسے حالات میں لوگ مبتلا ہوں گے کہ اس غم کو برداشت کرنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی, کسی میں ہمت نہ ہوگی کہ اس غم کو برداشت کر لے, اس غم کو سہ لے. اسی اثنا میں وہ کہیں گے تم اپنے لیے کسی سفارشی کو کیوں نہیں ڈھونڈتے, تم کس انتظار میں ہو, آج تم کیا سوچ رہے ہو کہ اپنے لیے کسی سفارشی کو ہی ڈھونڈ لاؤ. ایک اور روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے, ایک دوسرے سے صلاح کریں گے, مشورہ کریں گے, اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو الہام ہوگا کہ آؤ اس روز محشر کی پریشانی جو ہمیں لاحق ہے, آج جس غم کی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں, آج جس تکلیف میں ہم مبتلا ہیں, اس تکلیف سے نجات کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ کے لیے کسی ایسے شخص کو اپنا سفارشی بنا لیں کہ جو رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر سکے, ہماری سفارش کر سکے. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روز اولین و آخرین کو, یعنی یوم قیامت, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں جمع فرما لے گا. فرمایا لوگ غمگین ہو جائیں گے, کہیں گے کاش ایسا ہو جائے کہ ہم کسی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سفارشی بنا کر پیش کریں. اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کو یہ الہام ہوگا, جب ان کو یہ الہام کیا جائے گا تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے. یہ لوگ, ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ اے بندو کسی کو اپنا سفارشی ڈھونڈو, آج میری بارگاہ میں کسی اپنے شفاعت کرنے والے کو لے کر آؤ, تو یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے. آپ علیہ السلام کو یہ عرض کریں گے کہ آپ علیہ السلام آدم ہیں, آپ تمام بشروں کے سردار ہیں, اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا ہے, اور آپ میں روح پھونکی ہے, اور آپ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت نے آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائی ہے, آپ کو سکونت جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اور اللہ عز و جل نے یا آدم اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے. اللہ تبارک
جب تمام یہ باتیں کر لیں گے اس کے بعد کہیں گے یا آدم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجیے، ہماری شفاعت کر دیجیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر ارشاد فرمائیں گے کہ آج رب کائنات اتنا غضب فرما ہے کہ آج سے پہلے نہ اتنا غضب فرمایا اور نہ آج کے بعد اللہ عز و جل اتنا غضب فرمائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ فرمانے کے بعد فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، فرمائیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا الى نوح، آج تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ارشاد ہوتا ہے لوگ وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جائیں گے، عرض کریں گے یا نوح علیہ السلام، آپ سب سے پہلے رسول ہیں اس روئے زمین پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے رسالت عطا فرمائی، آپ سب سے پہلے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عرض کریں گے آپ سب سے پہلے رسول ہیں، اے نوح علیہ السلام آپ کا نام عبد الشکور رکھا ہے، یعنی شکر گزار بندہ۔ اے نوح علیہ السلام کیا آپ ملاحظہ نہیں فرماتے کہ آج ہماری کیا حالت ہے؟ کیا آج آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم پر کیسی مصیبت ہے، کیسا رنج و الم طاری ہے؟ آج ہماری پریشانی کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کیا آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب عز و جل اتنا غضب فرما ہے کہ آج سے پہلے نہ کبھی ہوا اور آج کے بعد نہ کبھی ہوگا۔ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے ایک دعا تھی اور وہ دعا میں اپنی قوم کے لیے مانگ چکا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مضمون ہے حدیث کا کہ ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص دعا عطا فرمائی اور ایسی دعا سے نوازا کہ اس دعا کو ہمارے رب عز و جل نے کسی صورت رد نہیں فرمایا۔ جیسے تو بے شمار دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی نے مستجاب فرمائی ہے، مگر ایک دعا بالخصوص وہ عطا فرمائی اپنی اپنی قوموں کے لیے، اپنی امتوں کے لیے، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی حال میں بھی رد نہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے لیے اپنی امت کے لیے اٹھا کر رکھا، اور وہ دعا میری امت کے حق میں شفاعت کی دعا تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں اپنی قوم کے لیے وہ دعا کر چکا ہوں، اذهبوا الى غیری۔ حضرات انبیاء کو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ معلوم تھا۔ دیکھیں یہ نہیں فرما رہے کہ جاؤ آج کے دن تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں، جاؤ آج کے دن تمہارے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، جاؤ آج کے دن تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہے، ایسا نہیں فرما رہے۔ درجہ بدرجہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا جا رہا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان دکھائے گا، آپ کی شان و عظمت کا اظہار فرمائے گا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ ان لوگوں کو درجہ بدرجہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجتے رہے۔ جانتے ہیں کہ کوئی ہے جو تمہاری شفاعت کر سکتا ہے، مگر ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا،
حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى ابراہیم، کہ تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ کہ وہ اللہ عز و جل کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ یہاں کوئی شخص یہ دھوکہ نہ کھائے، کوئی اسلامی بھائی یہ دھوکہ نہ کھائے کہ معاذ اللہ حضرات انبیاء کو اس دن حق شفاعت حاصل نہیں ہوگا۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ انبیاء کرام کا اپنی بارگاہ سے لوگوں کو دوسرے انبیاء کرام کی بارگاہ میں بھیجنا، یہ صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کا اظہار فرمانا ہے، شفاعت کبریٰ کا اظہار فرمانا ہے، اس لیے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اپنے انبیاء علیہ السلام کے اختیارات، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کی شان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرچا قرآن پاک میں فرمایا۔ مزید سنیں، اب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے آج تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ روح اللہ ہیں۔ وہ لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے تو وہ فرمائیں گے لوگوں تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ تو سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ میرے پاس آ جائیں۔ اب یہ کیا کہ قیامت کے بارے میں پہلے سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میرے پیچھے اسلامی بھائی جو ہم سن رہے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے میں سے ہے، صحیح حدیث ہے جو ہم سن رہے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام اس دن کی کیفیات کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ خلقت انبیاء کی بارگاہ میں ہوتی ہوتی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گی، وہاں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خلقت کو میری بارگاہ میں بھیج دیں اور لوگ میرے پاس آ جائیں گے۔ کیسی غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ اپنے کلام ایک شعر میں اس کی منظر کشی فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا، مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا، یہاں تک کہ جنتی اپنی جنت میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی شخص نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا خاکی رب کائنات نے تیار نہ فرمایا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں قرآن مجید میں جو بیان کیا، ترجمہ کنز الایمان تحقیق آیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور اور واضح کتاب، یہ وہ آیت ہے کہ تمام قدیم مفسرین کی تفاسیر کو دیکھیں۔ علامہ بیضاوی کی تفسیر خازن، تفسیر کبیر اور دیگر کتنی تفاسیر ہیں، ان سب نے اس آیت کی جب شرح کی تو فرمایا کہ اس آیت میں نور سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سرکار علیہ السلام نے ابتدا سے انتہا تک ساری کیفیات کو بیان فرمایا، ساری کیفیات بیان فرمایا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے سب سے آخر میں داخل جنت ہونے والے امتی کو بھی پہچانتا ہوں۔ تو یہ ساری کیفیات میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور
بھیجے جانے کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا انا لہا، انا لہا، میں ہی ہوں اس کام کے لیے، ہاں میں ہی ہوں اس کام کے لیے۔ حضرت حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیر، آج ہمارے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیر، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہو۔ کہ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی آقا جب آپ لوگوں کی شفاعت فرمائیں تو ان شفاعت والوں میں میرا بھی نام شامل فرما دیجئے گا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس میں تیری بھی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ لوگ جب میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا انا لہا، اور فرمایا میں چلوں گا اور اللہ رب العزت سے اجازت حاصل کروں گا۔ فرمایا مجھے اجازت دے دی جائے گی، فرماتے ہیں میں جب اپنے رب عز و جل کا دیدار کروں گا کیا کیفیت ہوگی۔ خلقت پہنچی ہے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کی آقا شفاعت فرمائیے، آقا فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، کتنی ڈھارس ملے گی، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ اب آقا فرماتے میں چلوں گا، کس شان سے چلیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آپ فرماتے میں اپنے رب عز و جل کا دیدار کروں گا تو میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر ایسی تعریفیں اور بہترین ثنا منکشف فرمائے گا کہ مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہیں فرمائی ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ عز و جل کی میں ایسی ثنا بیان کروں گا کہ اولین و آخرین میں سے کبھی کسی نے رب عز و جل کی ایسی ثنا بیان نہیں کی۔ کیا کیفیت ہوگی اس وقت کہ اولین و آخرین جمع ہے، ماننے والے نہ ماننے والے سب جمع ہیں، کہ آج رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت کی دی ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوگا اے محبوب آپ اپنے سر کو اٹھا لیجئے، محبوب سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرماتے میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا یا رب امتی امتی، یا رب میری امت میری امت۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ جس شخص کے دل میں بھی جو یا گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال دو۔ یہاں علماء کرام ایک لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم ملے گا کہ جس کے دل میں جو یا گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جنت سے نکال لو، تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کے حال کی خبر ہے، نہ صرف حال کی خبر ہے بلکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی کیا کیفیت ہے، کس قدر ایمان کس امتی کے دل میں ہے۔ آپ ایمان کی کیفیات کی بھی جاننے والے، تبھی تو دیکھیں گے نا، تبھی تو جانچیں گے نا، کیسے نکالیں گے جہنم سے، کیسے پتہ چلے گا کس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا کہ جس کا شمار کتنا عطا فرمایا رب ہی جانے۔ تو آپ فرماتے میں رب کائنات کی بارگاہ میں پھر سجدہ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پر اللہ عز و جل ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دے گا کہ جن کے دلوں میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو، یہاں تک کہ
کہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، صرف کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، بس کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، انہیں بھی جہنم سے نکال دیا جائے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے لوگوں کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو یہ واضح ہو رہا ہوگا کہ یہ اہل جہنم تھے، یہ جہنمی لوگ تھے، ان کو جہنم سے نکالا گیا، یہ نار میں سے آئے ہیں، یہ آگ میں ذلیل و رسوا ہو کر آئے ہیں، یہ جہنم کے عذاب میں سے آئے ہیں. تو پھر فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انہیں نہر حیات یا نہر حیا میں غسل دیا جائے. جب ان کے جسم روشن ہو جائیں گے تو انہیں داخل جنت کر دیا جائے. سبحان اللہ. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ ہم نے حدیث شفاعت سنی کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائے. اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اس منظر کی نقشہ کشی کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے چلو مولا گناہگارو، چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. صلو علی الحبیب لیکن میرے نیچے اسلامی بھائی مزید بھی اس طرح کی حدیث مبارکہ ہے. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری امت، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے حق میں ہے کہ جنہیں ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ چونکہ شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے اور شفاعت کبریٰ تو شفاعت کبریٰ ہے تو گناہ کر لیے جائیں، گناہ کبیرہ کر لیے جائیں کہ اب یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، جان بوجھ کر جتنے گناہ کرنے کر لو کہ آقا شفاعت فرمائیں گے. یہ شفاعت ان کے حق میں ہوگی، حق کے شفاعت ان کو حاصل ہے کہ جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا ہوگا. تو دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، مگر اس دنیا سے مرتے وقت اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں گے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. بڑی توجہ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے. اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے. ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے. بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے. جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مؤمنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے. بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا. موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی
ایمان پر ڈاکے ڈالے گا، یہود و نصارہ کو دوست ثابت کرنے کی سعی کرے گا، یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ رحمان عز و جل کا خاص کرم و احسان ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوگا، اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 9 صفحہ نمبر 83 پر فرماتے ہیں کہ دم نزعہ 2 شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا اس کی ماں کی شکل بن کر۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو کے مر جا، کہ وہ یہودی وہاں بڑے چین سے ہے۔ دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی کرسچن ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی کرسچن ہو جا کہ نصارہ وہاں بڑے آرام سے ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ایمان چھن جانے کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ ہمارا کوئی کمال نہ تھا، ہماری کوئی خوبی نہ تھی، ہم نے یہ نعمت مانگی نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے ہمیں امت مصطفیٰ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن مانگے پیدا کر دیا۔ کبھی کوئی ایک سجدہ شکر ایسا کیا ہو کہ جو سجدہ اس نعمت کے شکرانے کے لیے ہو کہ یا رب ہم میں کوئی کمال نہ تھا، ہم میں کوئی خوبی نہ تھی، ہم اس لائق نہ تھے، یا رب تیرا کرم ہوا کہ تو نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا کہ ہم شفاعت کے حقدار بن گئے، ہمیں جہنم سے برات کا مژدہ ملا، ہمیں جہنم سے برات کا ذریعہ ملا۔ کبھی اس کا سجدہ کیا ہو؟ سجدہ شکر تو سجدہ شکر، دن بھر میں جو سجدے ہم پہ فرض کیے گئے ان پر غور کریں کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شفاعت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو ہم گناہگار امتیوں کے لیے ایک لازوال دولت، ایک لازوال انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سامان فرمایا، اس کا سبب ہمارے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج امتی پر نماز پڑھنی بھاری ہے، آج امتی بے دریغ نمازیں قضا کرتے ہیں، بے دریغ نمازیں قضا کرتے ہیں۔ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، آئیے نماز کا وقت ہو گیا، میں مصروف ہوں، آپ چلیے میں آتا ہوں۔ آئیے نماز کا وقت ہو گیا، میرے کپڑے درست ہیں، اگلی نماز میں انشاءاللہ۔ حضور نماز پڑھا کیجئے، آئندہ جمعے سے شروع کریں۔ دن ہی دن میں یہ تصورات کہ بس عمرے کی تیاری کر رہا ہوں نا، عمرے پر جاؤں گا، مکے مدینے سے نمازی بن کر آتا ہوں، بے دریغ نمازیں قضا کریں، رات کو نیند آ جاتی ہے چین سے۔ غور کرے انسان کہ کیا ہو گیا میرے ضمیر کو، کیا ہو گیا میرے دل کو کہ ایسا سخت ہو گیا، ایسا سخت ہو گیا کہ اول تو نیکیوں میں دل لگتا نہیں ہے، اول تو نمازیں پڑھنے کو دل کرتا نہیں ہے، تلاوت قرآن کا شوق نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کہ اس پر رونا بھی نہیں آتا، اس پر کوئی ندامت نہیں ہے، اس پہ کوئی شرمساری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کے چھن جانے کے خوف سے لرزا و ترسا رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یوسف بن اسباد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک تنکا اٹھایا، فرمایا کہ گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم ہے، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ
کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے. اللہ رب العزت ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت عالم شہنشاہ عرب و عجم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے. ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا. نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا. امیر اہل سنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر شامل ہو جاتے ہیں. ہے غلام آپ کے جتنے ہے غلام آقا جتنے کرو دور سب سے فتنے ہے غلام آقا جتنے کرو دور سب سے فتنے بری موت سے بچانا بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب. امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک پرندے کو دیکھ کر فرمایا ہے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا مجھے انسان نہ بنایا جاتا. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے. حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. تو میرے نیچے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ ان میں سے چند کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زبان مبارک سے ان کی حیات میں اپنی مبارک زبان سے جنت کا پروانہ عطا فرمایا, جنت میں عطا فرمایا کہ صدیق آپ جنت کی, عمر آپ جنت کی. اور ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے, ان کا ایمان کی حفاظت کا ایسا ذہن ہے. تو میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ شفاعت مصطفیٰ کے حقدار انشاءاللہ عز و جل بنیں گے انشاءاللہ. بس ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں تو پھر گناہوں کی پرواہ نہیں, مگر ایمان سلامت لے کر انشاءاللہ عز و جل پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت کے صدقے میں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. مگر گناہوں سے بچنا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا انجام ایمان کی سلطنت, ایمان چھین لیا جاتا ہے. بے نمازی کا خدشہ ہے کہ اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. آذان کے وقت گفتگو کرنے والے کے بارے میں خدشہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. ماں باپ کے نافرمان کہ خدشہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. شراب خور خدشہ ہے کہ اس شخص کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. سود خور خدشہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. چغل خور خدشہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. اور بھی کتنے ایسے گناہ ہیں. تو ہر دم گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عز و جل ایک ایسا پاکیزہ اور مدنی ماحول ہے کہ جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں گھروں کے افراد کیسے کیسے معاشرے کے ناسور کیسے کیسے معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہے وہ لوگ کہ جو کبھی مسجد کی سیڑھیاں تک نہیں چڑھتے تھے, عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے, جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے, ان کو الحمدللہ عز و جل اس مدنی ماحول نے مسجدوں کا امام بنا دیا. وہ لوگ
کہ جن کو ایک عمر تک آ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے ایک ایسا انداز، ایک ایسا اچھوتا انداز ہے نیکی کی دعوت دینے کا کہ امیر اہل سنت نے جب جیلوں کے اندر ان قیدیوں پر توجہ فرمائی تو اب الحمدللہ عز و جل وہ عمر قید کے قیدی جب جیلوں میں جاتے ہیں تو جب باہر نکلتے ہیں تو معاشرے کے بگڑے ہوئے وہ انسان، وہ بگڑے ہوئے مجرم کہ جن کو کوئی اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتا، جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو عالم دین بن کے نکلتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل۔ اپنے بیان کے اختتام میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار سناتا ہوں۔ ایک بڑھیا نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کو خط لکھا، اس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتی ہے کہ میرا بیٹا معاشرے کا ایک بگڑا ہوا نوجوان تھا، وہ ڈاکے ڈالتا تھا، وہ چوریاں کرتا تھا، بڑھتے بڑھتے اس کے گناہ اس قدر بڑھے کہ وہ قتل کے مقدمات میں ملوث ہو گیا۔ پہلے میں اس کے پیچھے جایا کرتی تھی، اس کو وہاں سے چھڑا کر لایا کرتی تھی، منت سماجت کیا کرتی تھی، میرا دل ایسا اس سے دکھا، میں نے اس کے پیچھے اس کی پیروی کرنی چھوڑ دی۔ ایک بار وہ کسی بڑے جرم کی پاداش میں اس کو لمبی قید ہو گئی، میں نے اس سے ملنے کے لیے نہیں جایا کرتی تھی۔ ایک شام میرے گھر کا دروازہ کھٹکا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرا وہ نوجوان بیٹا، چہرے پر داڑھی، سر پر سبز عمامہ، نگاہیں جھکی ہوئی، اور میں نے دروازہ کھولا تو اس نے مجھے سلام کیا، السلام علیکم۔ اس بیٹے نے میرے ہاتھ پاؤں چومے۔ میں اپنے بچے کے اندر یہ ایک انقلاب دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ ہم کافی دیر گفتگو کرتے رہے، وہ مجھے وہاں کے واقعات بتاتا رہا، اس نے بتایا کہ مجھے جیل کے اندر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا، الحمدللہ عز و جل ان عاشقان رسول کی صحبت نے میری ماں مجھے بدل کے رکھ دی ہے۔ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں تبدیل ہو گیا، میرے دل کی دنیا ان عاشقان رسول نے بدل کے رکھ دی۔ پھر یہ ماں بیٹا ایک دیر تک گفتگو کرتے کرتے سو گئے۔ رات کی کسی پہر میں ماں کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا بستر پر نہیں، دل کو پھر دھکا لگا، کہیں پھر پرانے دوستوں کے پاس تو نہیں چلا گیا، کہیں پھر ان لوگوں کی صحبت میں تو نہیں چلا گیا۔ وہ دوڑی، وہ لکھتی ہے کہ میں گھر کے صحن میں پہنچی تو دیکھا کہ میرا وہ بیٹا گھر کے ایک کونے میں رات کے اندھیرے میں مصلی بچھائے، آنکھوں سے آنسو کے سیل جمع ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنی سابقہ زندگی پر آنسو بہا رہا ہے۔ ماں نے جب دیکھا اپنے بیٹے کو سینے سے لگا دیا۔ اس خط کی آخر میں وہ والدہ لکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں میرے اہل سنت پر کہ جنہوں نے میرے بیٹے کو جو معاشرے کا ایک ناسور تھا اس کو معاشرے کا ایک اچھا اور سلجھا ہوا انسان بنا دیا۔ اور ایسی نہ جانے کتنی مائیں، ایسے نہ جانے کتنے خاندان ہیں۔ تو میرے پیچھے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ سب اسلامی بھائی وابستہ ہو جائیں، نہ صرف آپ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے۔ اپنے بچوں کو پاکستان کے اندر مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں مدرسۃ المدینہ میں ان کو داخلہ دلوائیے۔ جو وہاں کی اسلامی بہنیں آپ کے گھروں کے ان کو وہاں پر اسلامی بہنوں کے ہونے والے بابرکہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جانے کی ترغیب دلائیے۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھتے دیکھتے ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر انشاءاللہ عز و جل سنتوں کے گہوارے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کبریٰ سے ہمیں بھی فیضیاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی اعمال پر عمل کرنے کا بھی ذہن بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ